الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی 35 اور 36 نمبر آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے وہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ پھر جب اسے جنا تو بولی، اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ کی ایک منت کا ذکر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کی کہ مالک، میں تیری بارگاہ میں یہ منت مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ خالص تیری خدمت کے لیے رہے گا، وقف رہے گا، میں اسے تیرے لیے وقف کرتی ہوں، تو میری طرف سے یہ وقف قبول فرما لے۔ تو جب ولادت ہوئی تو وہ بجائے لڑکے کے لڑکی تھی، تو عرض کی، مالک کریم، میری توقع تو یہ تھی کہ یہ لڑکا ہوگا جسے تیری راہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کروں گی، یہ تو لڑکی ہے، اسے میں بیت المقدس کے لیے کیسے وقف کروں؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، جو لڑکا آپ کی توقع تھا اس سے کہیں بہتر یہ لڑکی ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے پھر یہ کہا کہ میں اس بچی کا نام مریم رکھتی ہوں، اور مالک کریم اسے بھی اور اس کی نسل کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ وہ جب حاملہ تھیں تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ رب العالمین نے اگر اولاد دی تو اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور اس وقت دستور یہ تھا، لوگوں میں مروج یہ تھا کہ بچوں کو، لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ اب حضرت مریم پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، تو حضرت عمران کی بیوی یعنی حنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہنے لگی کہ مالک، اگر لڑکا ہوتا تو وہ تو بیت المقدس کے لیے وقف کرتی، اب یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اسے کیسے وقف کریں؟ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا، آپ نے جو ایک توقع کی تھی اور ایک تمنا کی تھی کہ لڑکا پیدا ہو
تاکہ خانہ خدا کی خدمت کے لیے وقف کریں، تو یہ لڑکی جو پیدا ہوئی ہے اس کی نسل سے اللہ رب العالمین نبی کو پیدا فرمائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اگر صرف ایک لڑکا راہ خدا میں وقف ہو جائے تو یہ بھی بڑی ہی سعادت کی بات ہے، لیکن جس کی نسل میں نبی پیدا ہو اس کی سعادت کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہ آپ تو یہ چاہتی تھی کہ خانہ خدا کی خدمت کے لیے وقف ہو، یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نام ہی مریم ہے، اور مریم کا معنی ہوتا ہے عابدہ، یعنی یہ صرف خانہ خدا کے لیے نہیں بلکہ یہ خود رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گی۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان آیات کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ ان لفظوں سے استنباط فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت، کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے مالک میں منت مانتی ہوں۔ تو منت کے حوالہ سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ منت کیا ہوتی ہے۔ منت کا معنی یہ بیان کیا کہ جو افعال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی قربت کا ذریعہ ہیں مگر وہ افعال شریعت نے اس پر لازم نہیں کیے، ویسے وہ کریں تو ثواب ملتا ہے لیکن شریعت نے لازم اور واجب نہیں کیے، ان افعال کو اپنی زبان سے اپنے قول سے اپنے اوپر لازم کر لینا، اس کو منت کہا جاتا ہے۔ اور منت جب کوئی بندہ مان لے تو اسے پھر پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ دہر کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا یوفون بالنذر، کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ منت تو ظاہر ہے ایسے افعال کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوتا ہے جو شریعت کی طرف سے لازم تو نہیں مگر وہ افعال قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں، ان کاموں کو کرنے میں ثواب ملتا ہے، ان کاموں کو اپنے اوپر لازم کرنا منت کہلاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے کام اپنے اوپر لازم کرے اپنی زبان سے جن کاموں کا ثواب کوئی نہیں بلکہ گناہ ہے، تو گناہ کے کام کو اگر اپنے اوپر لازم کرے بطور منت تو وہ منت شرعاً منت ہوتی ہی نہیں، وہ نظر کہلاتی نہیں، اور ایسی اگر کسی نے منت مانی تو اسے توڑنا اور پورا نہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں قطع رحمی کروں گا، فلاں سے بولوں گا نہیں، فلاں سے کلام نہیں کروں گا، فلاں سے حسن سلوک نہیں کروں گا، تو ظاہر ہے قطع رحمی اور قطع تعلقی کرنا یہ عبادت کا کام نہیں، ثواب کا کام نہیں، گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ننگے پاؤں پھرتا رہوں گا، تو ظاہر ہے وہ ننگے پاؤں پاکی پلیتی والی جگہوں پر جب پھرے گا تو یہ تو کوئی مستحسن کام نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ ہمارے عرف میں ہمارے معاشرے میں بعض اوقات منتیں مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے گھروں سے بھیک مانگوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بال نہیں کٹواؤں گا۔ تو اس طرح کی منتیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ منتیں نہیں ہوتی، اس واسطے کہ منت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جس کام کو اپنے اوپر لازم کیا جا رہا ہے وہ کام شریعت نے نہیں لازم کیا، لازم تو یہ خود ہی کر رہا ہے، لیکن وہ کام ایسا ہے جس کام کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعص اللہ فلا یعصہ،
کہ جس نے یہ منت مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، یعنی کوئی ایسا کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو، ایسے کسی کام کی منت مانی، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی منت کو پورا کرے۔ اور جس نے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی منت مانی، یعنی کسی ایسے کام کی منت مانی جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی معصیت نہ کرے، اپنی منت کو توڑے، اور اگر قسم کھا چکا ہو تو بھی قسم توڑے اور قسم کا کفارہ دے، اس واسطے کہ یہ منت نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس کام کو اپنے اوپر لازم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کام عبادت کے طور پر کیا جائے، وہ کام عادت کے طور پر نہ کیا جائے۔ مثلاً وہ کہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے صدقات و خیرات کروں گا، یہ نیکی کروں گا، یہ منت ہوتی ہے۔ اور جو کام بطور عادت کیے جاتے ہیں وہ منت میں نہیں آتے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ میں اتنے سانس لوں گا یا رات کو سو جاؤں گا، تو ظاہر ہے یہ تو ویسے ہی عادت کے مطابق کام ہوتے ہیں، تو یہ منت نہیں ہوتی۔ اسی طرح منت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ منت مانے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نام کی ہو۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی منت مانے، کسی اور کے نام کی منت مانے، تو وہ بھی شرعاً منت نہیں ہوتی۔ یعنی میرا یہ کام ہو گیا تو اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کروں گا، یہ منت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کروں گا، تو یہ منت شرعاً منت نہیں ہوتی۔ منت وہی ہوتی ہے جس میں اللہ کا نام ہو۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جس عبادت کے کام کی منت مانی جا رہی ہے، ظاہر ہے گناہ کے کام کی منت تو منت ہی نہیں ہوتی، عبادت والے کام کی ہی منت مانی جا سکتی ہے، اور وہی شرعاً نظر ہوتی ہے۔ تو جس عبادت والے کام کو بطور منت اپنے اوپر لازم کیا جا رہا ہے، اس کی دو قسمیں ہوں گی۔ یا تو اس کی جنس میں سے کوئی شے شریعت میں لازم ہوگی، یا وہ کام ہے تو عبادت لیکن اس کی جنس میں سے کوئی شے شریعت میں لازم نہیں ہے۔ اگر اس کی جنس میں سے کوئی شے شریعت میں لازم ہے تو پھر اس منت کو بعین ہی من و عن اسی طرح پورا کرنا لازم ہے، اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ یہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، ظاہر ہے جن روزے رکھنے کی یہ بات کر رہا ہے اور اپنے اوپر لازم کر رہا ہے وہ نفلی روزے ہوں گے اور منت کی وجہ سے وہ واجب ہو جائیں گے، تو وہ کام عبادت ہے۔ شریعت نے ان روزوں کو تو اس پر اس سے پہلے لازم نہیں کیا، لیکن روزوں کی جنس میں سے ماہ رمضان کے روزے تو اس پر لازم ہیں۔ اس لیے اگر ایسی منت مانی تو پھر بعین ہی روزے ہی رکھنا لازم ہوں گے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں روزوں کا فدیہ دے کر منت سے بری و ذمہ ہو جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا متبادل نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، تو ظاہر ہے وہ نفل جو اس نے اپنے اوپر خود لازم کیے، یہ ویسے شریعت کی طرف سے اس سے پہلے لازم نہیں تھے، اس نے خود اپنے اوپر لازم کیے۔ لیکن نفل چونکہ نماز ہے، اور نماز ایسی شے ہے کہ اس کی جنس میں سے شریعت نے ویسے ہی اس پر کچھ چیزیں لازم کی ہوئی ہیں، نماز پنجگانہ ہے مثلاً، تو ایسی چیز کی منت مانے جس کی جنس میں سے کوئی شریعت نے چیز لازم کی ہو، تو اس چیز کو بعین ہی پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اس کا متبادل نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اور اگر ایسی چیز کی منت مان لی کہ وہ کام کرے تو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کام کی جنس میں سے شریعت نے کوئی چیز اس پر لازم نہیں کی، تو ایسے کام کو اگر من و عن پورا کرے تو بہت اچھا ہے، اور اگر من و عن پورا نہ کرے
تو بھی منت پوری کرنے کے لیے اس کام کا متبادل بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ یہ منت مان لیتے ہیں کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، تقسیم کروں گا۔ تو ظاہر ہے یہ بکرا ذبح کر کے فقراء کو یا طلباء کو یہ ہدیہ کرنا یہ کار ثواب ہے، لیکن بکرا ذبح کرنا یہ شریعت میں کہیں واجب نہیں۔ قربانی واجب ہے لیکن اس میں صرف بکرا ہی مختص نہیں ہے، وہ مخصوص جانور بکرا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، کسی کی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز کی منت مان رہا ہے کہ اس کی جنس واجب نہیں، اس واسطے اگر وہ بکرا ہی ذبح کرے تو فبہا، ورنہ اس کا متبادل بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ یہ بھی نظر مان لیتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر چاول کی دیگ پیش کروں گا یا چادر چڑھاؤں گا، یہ اس طرح کی منت مان لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ وہاں جا کر فقراء کو تقسیم کرنا، یہ لنگر شریف کا اہتمام کرنا، یہ بھی کار ثواب ہے، لیکن یہ ایسا کار ثواب ہے کہ شریعت نے اس کی جنس لازم اور واجب کی نہیں، لہٰذا اگر کام ہونے پر بعین ہی وہی کرے تو فبہا، اور اگر وہ نہ کرے تو اس کا متبادل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی نے منت مانی کہ فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر یہ چاولوں کی دیگ تقسیم کروں گا، تو وہاں اگر پہنچ سکے تو فبہا، ورنہ اگر وہاں پہنچ نہیں سکتا یا یہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے زیادہ کہیں اور اس کی ضرورت ہے تو وہ کسی اور جگہ پر بھی چاول بھی دے سکتا ہے، ثواب انہی بزرگوں کو پہنچے گا، چاول بھی دے سکتا ہے، اس کے متبادل اس کی قیمت بھی وہ دے سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس چیز کا فائدہ زیادہ ہو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب جن کو دینا ہے اگر رقم ان کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے تو پھر چاولوں کی بجائے رقم ہی دینی چاہیے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جس کام کی منت مان رہا ہے اگر اس کی جنس میں سے شریعت میں کوئی چیز اس پر لازم ہے تو اسی کام کو بعین ہی کرنا لازم ہے، اس کا متبادل قبول نہیں ہوتا۔ اور جس کام کی یہ منت مان رہا ہے اگر اس کی جنس شریعت میں واجب نہیں تو پھر اس کا متبادل بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت عمران کی بیوی حنہ، انہوں نے تو یہ منت مانی تھی کہ مالک کریم میری جو اولاد ہے یہ بیٹا ہوا تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خانہ خدا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے یا اپنی اولاد کو وقف کرے اور یہ منت مانے تو یہ منت جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کو اللہ کے دین پڑھنے یا اللہ کا دین پڑھانے کے لیے وقف کر دے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے دین پر وقف کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اب اس کی اولاد قرآن مجید پڑھے، تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، دیگر علوم دینیا کے لیے وہ وقف کرے تو یہ منت ماننا جائز ہے اور اس منت کو پورا کرنا بھی پھر لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح دینی جتنے بھی کام ہوتے ہیں کار ثواب ہوتے ہیں، مثلا مسجد کی صفائی، مسجد کی چٹائیاں بچھانا، کسی کو علوم شریعہ پڑھانا، دینی تعلیم دینا، اسی طرح صوفیاء کے جو آستانے خانقاہیں ہوتی ہیں وہاں پر تزکیہ نفس کا اہتمام ہوتا ہے اور لوگوں کو شریعت کی باریکیاں اور اسرار و رموز سکھائے جاتے ہیں، وہاں خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا یا اپنی اولاد کو وقف کرنا یہ بھی کار ثواب ہوتا ہے، یہ منت مانے تو بھی جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرمائیں کہ جس طرح مساجد کے لیے اولاد کو وقف کرنا جائز ہے، اسی طرح خانقاہوں کے لیے بھی اپنی اولاد کو وقف کرنا یہ جائز ہے۔ اور جس طرح مساجد میں خدام کا رہنا یہ جائز ہوتا ہے، اسی طرح خانقاہوں میں بھی خدام کا رکھنا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ حنہ سلام اللہ علیہا، ان کے ہاں جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی
تو حضرت حنہ نے حضرت مریم کو ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خانقاہ کے لیے وقف کیا، تو حضرت مریم اپنے خالو کے زیر تربیت بھی رہیں اور ان کی خانقاہ پر یہ خدمات بھی بجا لاتی رہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد سرکار کا جو مزار پاک ہے، وہاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حجرہ بھی انہی کا تھا جہاں سرکار کا مزار پر انوار بنا، تو سرکار کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خدمات بجا لاتی رہیں۔ تو خانقاہوں میں بھی خدام کا رہنا یہ جائز ہے اور یہ خدمات قدیم دور سے چلی آ رہی ہیں۔ اسی طرح مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں بیان فرمایا کہ حضرت مریم نے یہ دعا کی، فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ مالک اسے میری طرف سے قبول فرما، یعنی میں نے یہ منت مانی ہے تو ابھی بچی یا بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف منت مانی ہے، ارادہ بنا ہے، تو مالک میرے اس ارادے کو، میری اس نیت کو کام ہونے سے پہلے ہی قبول فرما۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ کسی بھی نیک کام کو کرنے سے پہلے اس کی قبولیت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت حنہ نے حضرت مریم کو بیت المقدس میں خدمت میں بھیجنے سے پہلے ہی اس کی قبولیت کی دعا کی۔ تو اسی طرح صاحب تفسیر احکام القرآن، استاذ العلماء مفسر قرآن مفتی محمد جلال الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہاں اسی آیت کے ضمن میں یہ اپنی دعا اور درخواست پیش کی کہ مالک میری اس تفسیر کو بھی قبولیت عامہ نصیب فرما، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے جتنے بھی نیک مقاصد ہیں، اگرچہ وہ پورے ابھی ہوئے نہیں، اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن دعا کریں اللہ رب العالمین سب کو قبولیت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اپنے جن اعمال کی قبولیت کی دعا کی جا رہی ہے ان میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ نیکیاں، یہ ہمارے اعمال اس کی بارگاہ کے شایان شان نہیں ہیں، اس کی بارگاہ بے مثل بے عیب ہے، اور ہمارے کاموں کے اندر 100 خامیاں 100 عیب رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے کاموں کی خامیاں مد نظر رکھ کر انہیں اس کی بارگاہ سے کم تر سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اس کی بارگاہ میں پیش کریں، تاکہ عاجزی اور نیاز مندی کا بھی اظہار ہو، اور اس نیاز مندی کے ساتھ یہ دعا کریں کہ مالک میرے نامہ اعمال میں یا میری وسعت میں یہی عمل ہے، اور یہ تیری بارگاہ کے شایان شان تو نہیں، لیکن ہمارے پاس ہے یہی، اس لیے مالک اسی کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اور مفسرین نے انہی آیات مبارکہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئیں تو حضرت حنہ وہ یہ کہنے لگیں کہ انی سمیتھا مریم، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ علماء نے اخذ فرمایا کہ والد کی عدم موجودگی میں، ظاہر ہے حضرت حنہ کے جو شوہر تھے حضرت عمران وہ اس وقت وصال فرما چکے تھے، تو والد کے وصال کے بعد حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ماں نے نام رکھا۔ تو والد کی عدم موجودگی میں ماں کو اپنی اولاد کا نام رکھنے کا حق حاصل ہے۔ جس طرح نام رکھ سکتی ہے، اسی طرح ماں اپنے بچے کی تعلیم و تربیت اور تادیب کے لیے بھی ماں کو ایک ولایت حاصل ہے۔ اور یہ نام کب رکھا جائے، اس میں سنت طریقہ تو یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے اور نام بھی رکھا جائے، لیکن اگر کوئی بندہ پہلے یا دوسرے دن یعنی 7ویں دن سے پہلے ہی اپنی اولاد کا نام رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ جس طرح حضرت مریم جو ہی پیدا ہوئیں اسی دن حضرت حنہ نے ان کا نام مریم رکھا، تو اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے۔ اور یہاں یہ ذہن نشین بھی رہیں کہ اپنی اولاد کا نام رکھیں، والد اگر ہو تو وہ رکھے، ورنہ ماں کا بھی حق ہے۔ نام جب رکھیں تو نام رکھنے میں کوشش کریں کہ اچھے نام رکھنے چاہیے۔ عبداللہ، عبد الرحمن،
اسی طرح صحابہ کرام، صحابیات یا بزرگان دین، ان کے نام پر نام رکھنا چاہیے تاکہ ان ناموں کی برکت بھی حاصل ہو۔ بعض اوقات لوگ نئے نئے ناموں کی تلاش میں اور نت نئے فیشن کو فالو کرتے ہوئے عجیب عجیب سے نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ نام عجیب عجیب سے نام وہ اگر بامعنی بھی ہوں تو جو برکت صحابہ اور صحابیات کے نام رکھنے سے مل سکتی ہے وہ ان ناموں میں کہاں مل سکتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سرکار جب کسی صحابی کا نام سنتے جو ظاہر ہے دور جاہلیت میں رکھا گیا ہوتا، تو اگر وہ نام سرکار کو پسند نہ آتا تو سرکار اسے بدل بھی دیا کرتے تھے۔ تو حضرت مریم کا نام جو رکھا گیا، آپ کی والدہ نے رکھا، یہ نام کتنا بہترین نام رکھا، مریم یعنی عابدہ، تاکہ یہ بڑی ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اسی طرح مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ حضرت مریم کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت مریم کو آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی تربیت میں دے دیا، ان کی خانقاہ کی خدمات بجا لانے کے لیے، تاکہ وہاں خدمات بھی بجا لائیں، ان سے تربیت بھی حاصل کریں۔ یہ پاکیزہ ماحول انہیں فراہم کر دیا۔ تو اس سے یہ علماء نے مسئلہ اخذ فرمایا کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے پاکیزہ ماحول وہ مہیا کرے تاکہ وہاں وہ یکسوئی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اس کی اولاد عبادت کر سکے اور زمانے کے فتنوں سے اور حالات کی آزمائشوں سے اس کی اولاد محفوظ رہے۔ اور دینی ماحول فراہم کرنا اپنی اولاد کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ جو لہو و لعب کا، گانے باجوں کا اور فی زمانہ جو ماحول چل رہا ہے اس سے بچایا جا سکے اولاد کو۔ حضرت مریم کی ولادت اور پرورش اس سلسلے میں ہمارے لیے بڑا کامل نمونہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت مریم اپنی اولاد کے لیے نام رکھنے کے بعد یہ دعا بھی کرتی ہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ مالک میں اسے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہ ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، تو ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے یہ تیر بہدف ہوتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس واسطے والدین اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، اور دعائیں کس چیز سے کرتے رہیں، کس قسم کی دعائیں کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں تو عموماً دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کو ترقی مل جائے، اس کو فلاں پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے۔ وہ بھی اولاد کی زندگی کی سہولت کے لیے دعا کریں، لیکن سب سے زیادہ ضروری دعا یہ ہے کہ یہ شیطان سے محفوظ رہے، اس کا ایمان محفوظ رہے، اس کا کردار محفوظ رہے۔ حضرت حنہ نے کیسی بہترین دعا اپنی اولاد کے لیے کی، اور وہ قبول بھی کتنی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو ہمیشہ اور ان کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ما من مولود یولد الا نخسہ الشیطان فیستحل صارخا من نخسۃ الشیطان الا ابن مریم و امہ کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے، اسے انگلی چبوتا ہے، جس سے بچہ روتا اور چلاتا ہے۔ ہر بچے کے ساتھ شیطان یہ سلوک کرتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کے، کہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی، شیطان سے اللہ نے مکمل پناہ عطا فرمائی۔ تو جس طرح حضرت حنہ نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی، اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی لخت جگر خاتون جنت اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی شیطان کے چھونے سے محفوظ فرما دے۔ سو یہ دعا بھی پوری ہوئی، اور سرکار نے جو دعا فرمائی وہ دعا بھی انہی لفظوں سے فرمائی کہ اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔